وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پہلی اور دوسری گھڑی کے درمیان جو بہتریوں کا اضافہ ہے وہ اتنا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں۔ آپ کا ہر لمحے مقامات کی بلندی کی طرف سفر جاری ہے، اور ہر لمحے آپ اتنی بلندیاں اختیار فرما رہے ہیں جتنی آپ کی رضا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی رضا کے مطابق گزرتا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے۔ آپ جیسا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ویسا مہیا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ طائف والوں کو تباہ نہ کیا جائے، انہیں تباہ نہ کیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اہل مکہ پر قحط آئے، قحط آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا حضرت عمر اسلام قبول کر لیں، حالانکہ وہ ننگی تلوار لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے چلے تھے۔ رب رحمان نے ان کا دل پھیر دیا، آئے تھے تکلیف پہنچانے کے لیے، غلام بن گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا بدر میں فتح نصیب ہو، رب کریم نے فرشتے نازل فرما دیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا دور دور تک کے قبائل تک اسلام کا پیغام پہنچے، اللہ پاک نے صلح حدیبیہ کا موقع عطا فرما دیا۔ اس کے ذریعے اسلام کا پیغام دور دور تک جانے لگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا مکہ فتح ہو جائے، مکہ فتح ہو گیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ اسلام سارے مذہبوں پر، سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کچھ آیات نازل ہوئی تو مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ما ارى ربک الا یسارع لک فی ہواک، یعنی خدا کی قسم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا مقام رب رحمان کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ ادھر آپ خواہش فرماتے ہیں، ادھر رب کریم آپ کی مرضی پوری فرما دیتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس سے ذکر فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے تو تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس میں ایک حکمت تھی، وہ حکمت پوری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کعبہ شریف کو ہی ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان پیچھے حاضر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف صرف نگاہ اٹھائی، اسی وقت عین حالت نماز میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے محبوب، ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھانا دیکھ رہے ہیں، فلنولينك قبلة ترضاها، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت نماز میں بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ فرما لیا۔ مدینہ شریف میں قبلے کا رخ اور انداز سے ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ پہلے رخ انور مشرق کی طرف تھا، اب بالکل اس کی سیدھ میں گھوم کر رخ پاک مغرب کی طرف فرما لیا، یعنی پورے 180 ڈگری پر رخ مبارک پھیرا۔ اور یہ پھیرنے کا معاملہ کب ہوا؟ عین حالت نماز میں۔ ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ادا ہو چکی ہیں، 2 رہتی ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ 2 رکعت پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایسا بھی تو ممکن تھا
کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں خواہش فرمائی تو نماز پوری ہونے کے بعد حکم دے دیا جاتا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگلی نماز کعبے کی طرف رک کر کے ادا فرما لیجئے، لیکن قربان جائیے کہ اللہ پاک کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پسند ہے اور رب کائنات ان کی خوشی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، لہٰذا 2 رکعتیں مکمل ہونے کی بھی تاخیر منظور نہ کی گئی، عین حالت نماز میں فوراً آپ کی مرضی کو پورا فرما دیا گیا۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھوؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔